کے استحکام کے لیے، پاکستان کے آئین اور قانون کی بہتری اور مضبوطی کے لیے ایک بار پھر ہم نے اعادہ کیا ہے۔ گو کہ آج کی یہاں پر ان کی آمد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک آئینی ترمیم آنی ہے اور اس سے ہمیں مزید آگاہی کی ضرورت تھی، وہ بھی ہمیں دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کے جو دیرینہ جدوجہد ہے، جس میں کہ آرٹیکل 140A پر عمل درآمد اور اس کے حوالے سے قانون سازی اور ہمارے لاپتہ ساتھی ہیں ان کی بازیابی، اور اسی طرح کے بہت سارے ایشوز پر جس میں کہ IPP میں ایم کیو ایم کا کردار اور اس کے حوالے سے ہمارے اقدامات اور پیش رفت پہ بات ہوئی ہے۔ تو میں درخواست کروں گا، آج کے وفد کی قیادت کر رہے ہیں جناب سیکریٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ احسن اقبال صاحب سے، کہ آپ پلیز۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم خالد مقبول صدیقی صاحب اور ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے معزز اراکین، میرے لیے بڑی یہ اعزاز کی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اعظم نذیر تارڑ صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ مجھے بھیجا کہ ہم ایم کیو ایم کی مرکزی قیادت کو ملکی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے کے ساتھ ساتھ جو مجوزہ آئینی ترمیمی پیکج ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں اور ان سے اس پیکج کے لیے حمایت کے لیے بھی درخواست کریں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم نے 16 ماہ کی جو حکومت اپریل 2022 میں قائم ہوئی تھی، اس کے اندر پاکستان کو اس معاشی دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے جس پر پی ٹی آئی کی حکومت ملک کو پہنچا چکی تھی، اس سے نکالنے کے لیے بہت محنت کے ساتھ کام کیا، اور ان 16 ماہ کے دوران ایم کیو ایم ہماری حلیف جماعت کی حیثیت میں پاکستان کی معاشی بحالی کے عمل میں بھرپور طریقے سے شریک رہی۔ اسی طرح گزشتہ انتخابات کے بعد حکومت سازی کے مرحلے میں بھی ایم کیو ایم ہمارے ساتھ شریک ہوئی، اسی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر کہ جو 8 فروری کے انتخابات سے پہلے ہم نے ملک کے مسائل کے حوالے سے دونوں جماعتوں نے جو اتفاق رائے کیا تھا، اس بنیاد پر ہم ملے، اور اس کولیشن گورنمنٹ میں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ شریک ہے، ایم کیو ایم نے ہمارے ساتھ مل کر صف اول میں اپنا کردار ادا کیا، حکومت کی بھرپور حمایت کی ہر لحاظ سے، جس کی وجہ سے ہم ملک کی معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ایم کیو ایم کی قیادت ہماری مسلسل تمام معاشی مسائل میں مسلسل اپنی تجاویز کے ذریعے معاونت بھی کرتی رہی، رہنمائی بھی کرتی رہی، اور خاص طور پہ جو بجلی کا بحران تھا، اس حوالے سے بھی ایم کیو ایم کی جماعت نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مسلسل آئی پی پیز کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی تجاویز دیں، اور اپنی جو عوام کے مسائل کے حوالے سے جو ان کے تحفظات تھے وہ بھی پہنچاتے رہے، اور ہم الحمدللہ مل کر آئی پی پیز کے مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہوئے، جس میں ان کی ہم شراکت اور معاونت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں جو مجوزہ آئینی ترمیمی پیکج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جمہوریت پسند اس سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ اگر ہم پاکستان کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو پاکستان کی جمہوری عمل کو 58(2)B کے ذریعے بار بار ضرب لگائی گئی، اور پھر ایک وقت آیا کہ اس آرٹیکل 58(2)B کے ناجائز استعمال کی وجہ سے جو ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا تھا، اس نے ایک پولیٹیکل کنسنسس پیدا کیا، جس سے اس راستے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آئین سے آرٹیکل 58(2)B جو نکلا، تو پھر ایک عدالتی
58(2)B آرٹیکل کا دروازہ کھول دیا گیا اور پھر عدالت کے فیصلوں سے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو نااہل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اور ہماری جماعت نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی ایک غیر قانونی غیر آئینی نااہلی کی سزا کاٹی، جس کی سزا صرف ہمیں نہیں ملی بلکہ 24 کروڑ عوام کو ملی کہ جن سے وہ ترقی کا سفر، پاکستان سے سی پیک کا سفر چھین لیا گیا۔ اور پھر 2018 کے بعد اور 22 تک جو 4 سالوں کے اندھیرے تھے، جو تباہی تھی، جس کی سزا پورے ملک نے کاٹی اور کراچی نے بھی کاٹی کہ کوئی ترقیاتی منصوبہ جس کا ذکر کیا جا سکے نہ شروع کیا گیا، نہ کسی ملک کے معاشی پرابلم کو حل کرنے کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھایا گیا۔ تو وہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا جو ملک نے سہا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہٹی اور حمزہ شہباز شریف کی حکومت آئی تو چند ججز نے سیاسی بنیادوں پر عدالتی اختیار کا ناجائز استعمال کر کے پاکستان کے آئین کو ری رائٹ کر دیا اور ایک ایسا فیصلہ دیا جو آئین میں تحریف کے مترادف تھا۔ تو جو کام پارلیمنٹ کا ہے کہ پارلیمنٹ آئین کو تبدیل کر سکتی ہے، وہ کسی عدالتی فیصلے سے نہیں ہو سکتا۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ بالآخر سپریم کورٹ نے ریویو پٹیشن کے اندر اس غلطی کی تصحیح کی ہے۔ اسی طرح ہم نے ریزرو سیٹس کے اوپر بھی دیکھا کہ چھٹی کے دن عجلت میں ایک فیصلہ جاری کیا گیا اور پی ٹی آئی کے ایک رکن نے برملا ٹی وی کے پروگرام میں اس بات کا اعتراف کیا، میرے ساتھ وہ شریک تھے، انہوں نے کہا کہ عدالت نے پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم کا حق لیا ہے تاکہ یہ پارلیمنٹ کوئی آئینی ترمیم نہ کر سکے۔ تو اس طرح کے منصوبہ بندی آسان اقبال کے رہنما ایم کے ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے ہمراہ کانفرنس، انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کے لیے ایک بار پھر اعادہ کیا ہے، ایک آئینی ترمیم آنی چاہیے۔